تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں ہم لوگ سب کو بہت سی چیزیں سمجھا دی. کچھ سوالات میں پینل سے بھی کروں گی، آپ سے بھی کروں گی، اینڈ دا سیشن از اوپن فار ایوری بڈی. جو بھی کوئی بھی کچھ کوشچن پوچھنا چاہے ضرور پوچھ سکتا ہے. پہلا سوال میں آپ سے پوچھوں گی مفتی صاحب، یہ تو صحیح ہے کہ ہم اسپرم ڈونیشن ایک ڈونیشن نہیں کر سکتے، لیکن میں اس وقت کیا کروں جب میرے سامنے ایک نان مسلم کپل بیٹھا ہو اور وہ کہتا ہو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو الاؤڈ ہے، تو آپ کر دیں. ہسبینڈ از ویز پرمک ہے، ہم اپنے ہی کوئی ریلیجن کا بندہ لے آئیں گے جو اسپرم دے دے گا تو آپ کر دیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا جی، ہے تو بڑا ٹیکنیکل سوال، لیکن اس کا جواب پرنسپل کی روشنی میں بڑا آسان ہے نا. نان مسلمس الکوہل کو اور شراب کو حلال سمجھتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کو پیش کر سکیں؟ تو اسی طرح جو ان کی یہاں پریکٹس جائز ہے ہم ان کو منع نہیں کریں گے، ہم ان کی ریلیجیس فریڈم کے قائل ہیں، لیکن ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کردار ادا نہیں کر سکتے. وہ نان مسلم کوئی خاتون ہو جو میڈیکل پریکٹیشنر ہو جو یہ کام کر لیں. تو نان مسلم ڈاکٹر نان مسلم پیشنٹ کے ساتھ یہ ان کی مرضی ہے. ایز اے مسلم ہمیں اسے جی بالکل. دیکھیں، مائنورٹیز کے رائٹس تو ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کو ان کے ریلیجن پہ عمل کرنے دیں گے، اور جب تک کہ وہ لا آف دا لینڈ کے خلاف نہ ہو. ہاں، اگر پاکستان میں یہ لا ہو جاتا ہے، پینل ہو جاتا ہے کہ بھئی الاؤ نہیں ہے، پھر تو ان کو بھی بانڈنگ ہوگی. لیکن اگر پاکستان میں جیسے میری نالج کے مطابق ابھی تک پینل نہیں بنا ہے، تو پھر ہم ان کو ان کی فریڈم دیں گے جو مائنورٹیز کے ہیں، لیکن ہم اس میں فیسیلیٹیٹر نہیں بنیں گے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. تو جب تک لا نہیں ہے اس وقت تک ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جب لا بن جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. ڈاکٹر نگہت شاہ، آپ وومن امپاورمنٹ کی اور وومن رائٹسٹ کی بہت زیادہ علم بردار ہیں، تو آپ یہ بتائیے جینڈر سلیکشن کے بارے میں کیا دیا آپ نے مجھے. جینڈر ایمبریو کی جینڈر سلیکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوری اگین. جینڈر سلیکشن میں ڈاکٹر شاہین، میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ دونوں کیٹیگری کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے صرف بیٹے ہوتے ہیں، ان کو بیٹی کی چاہیے. ایک قدرت نے رکھا ہوا ہے، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کی اٹریکشن ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے بھی کپلز آئے جن کے صرف 3 4 بیٹے تھے، وہ بیٹی کی خواہش لے کے آتے ہیں. اور بہت سارے ایسے آتے ہیں جن کے صرف بیٹے ہیں تو بیٹیوں کی. سو ہم تو اوتھ لیتے ہیں کہ آلویز سپورٹ دا پیشنٹ. ہمارا جو ریلیجن بھی یہی کہتا ہے اور خدمت بھی یہی ہے کہ ہم پیشنٹس کے ساتھ بحث کر کے اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھائیں، اپنے مورلز اور ایتھکس اس کے اوپر کریں. وہ ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں اس کے اوپر طلاق لوم کر رہی ہے یا کیا سپریشن یا واٹ ایور، تو آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم آلویز کہ میرے پاس پی جی ڈی نہیں ہے، لیکن شہر میں کچھ لوگ ہیں اچھے جو یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ جائیں. باقی قدرت ہی دیتا ہے جو بھی دیتا ہے. اب میں نے ایک بھیجا تھا پی جی ڈی کے لیے، ان کے 3 ایمبریوز بنے، ان کو وہ میل بیبی نہیں چاہیے تھا، تینوں میل ایمبریوز بنے XY. پھر وہ کیا کرے؟ سو یہ تو پھر ہم لوگ تو سپورٹ میں جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہم اس میں تو نہیں انٹرفیئر کر سکتے. آلویز سپورٹ نیچر اینڈ قدرت، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے اپنی طرف سے اچھی نیت. کیونکہ سر نے بھی یہی کہا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. نیت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ مزری میں اضافہ نہ کریں، سفرنگ میں اضافہ نہ کریں. اپنا رائٹ اور رانگ اگر میں سمجھتی ہوں کہ نہیں بیٹیاں ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ جو بیچاری سفر کر رہی ہے اس کا مجھے کیا پتہ، آئی ایم ناٹ ان ہر شوز. تو میں تو آئی ٹرائی ٹو ہیلپ ایوری ون. جو بھی وہ جائز ناجائز مجھے ناجائز لگ رہی ہے اس کی حالت میں اس کو جائز لگ رہی ہے. ایک مولانا صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، 13واں ان کا بچہ تھا ابارشن کے لیے. میں پھر ان کو کیا اپنا رائٹ اور رانگ بتاؤں یا ان سے کچھ پوچھوں؟ ان کی وائف اتنی میزریبل سچویشن میں تھی، عطیہ ہاسپٹل میں یہ بھی تھا. خیر بہرحال ناٹ گوئنگ ان دیٹ، بٹ سفرنگ کم کریں. ہمارا جو پرائمری ایم ہے تکلیف نہ دیں کسی کو اور ایک سیدھے راستے پہ چلیں. ڈاکٹر شاہین، میں اس کا کچھ تھوڑا سا جواب دینا چاہتی ہوں. بالکل. جو جینڈر سلیکشن کی بات ہے اس میں جو فتویٰ ہے وہ یہ تو ہے کہ اگر کسی کو ایکس لنک ڈیزیز ہے تو اس میں اجازت ہے، لیکن جنرلی اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے یہ کوئی وہ نہیں ہے شریعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ہمیں ان کے کسی ایکٹ سے بات پتہ نہیں چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بہت پروموٹ کیا. بینگ اے ممبر آف اے مسلم کمیونٹی، یہ ہماری متس ہیں جو ہم نے بنائی ہوئے ہیں
کہ لڑکا ڈومینیٹنگ ہے اور لڑکا ہونا چاہیے. ہمیں ہے نا اپنے تھوڑی سی ان چیزوں کو بھی امپروو کرنا چاہیے کہ بینگ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہم کاؤنسل بھی کریں. جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں باتیں. ہم ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, میرا تو مسئلہ نہیں ہے, میں تو بس یہ ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کروں. یہ میں ڈاکٹر نگہت کی بات کو کانٹریکٹ نہیں کر رہی, یہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے بایوتھیکل بکس میں اس کے لحاظ سے میں اس کا جواب دے رہی ہوں. ڈاکٹر عذرا آپ سے دوسرا سوال ہے, اگر کسی ینگ عورت کا یوٹرس ریموو ہو گیا ہے فار سم ریزن, اس کی اووریز ہیں اس کے پاس, اس کا ایگ جینیٹک مٹیریل اس کے پاس ہے, اس کا ہسبینڈ کے پاس اسپرم ہے, تو کیا ان دونوں سے وائف کا ایگ, ہسبینڈ کا اسپرم, ہم ایمبریو کسی اور کے یوٹرس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ اس پہ تو ڈاکٹر شاہین یہ بات ہو چکی ہے نا کہ اسلام میں نسب جو ہے اس کو سب سے 2 چیزوں کے بعد, جان کے بعد, تو نسب تو اسپرم اور ایگ سے آ گیا نا, لیکن اب یوٹرائن نکاح ٹرانسپلانٹیشن والا پہ نسب. تو میرا خیال ہے کہ تو مفتی صاحب بتائیں گے ٹرانسپلانٹ آپ کسی اور کے میں دونوں باتیں کر رہی ہوں. اچھا نہیں, اس میں میں دونوں بھی باتیں کر رہی ہوں, ایک یہ کہ کسی اور کے یوٹرس میں, جی, اور دوسرا یہ کہ کیا اس عورت کو یوٹرائن ٹرانسپلانٹ کر کے ان کا یوٹرس ہیلدی ہو جائے اور پھر اس میں کر دیں. دونوں باتیں کر یہ رہی تو ہوں. ایز اے فیوچر وہ ہیں پرسپیکٹوس کے یوٹرائن ٹرانسپلانٹ پہ بھی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسا بچہ اگر فرض کریں بایوتھیکلی, یعنی کہ آپ کسی سیکولر اسٹیٹ کی میں بھی اگر کہیں گے یہ بات, تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو بایولوجیکلی وہ کس کا ہوگا اور اس کے کیا رائٹس ہوں گے, اور کیا پھر اس کو یہ والی بات بتائی جائے گی کہ اس کے بایولوجیکل پیرنٹس کون ہیں. اور جس نے, کیونکہ بہت دفعہ جو میں نے پڑھی ہیں اسٹوریز میں یہ بھی ہے کہ جس عورت کے وomb میں وہ بچہ رکھا گیا اور جب وہ پیدا ہو گیا تو اس عورت نے اس کو ریفیوز کر دیا, اس نے کہا یہ تو میں ہوں اس کی مدر, کیونکہ میں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے. تو یہ بڑے ایسے مسائل ہیں, اور میں تو اس سے بھی آگے جو ہم سوشل سوروگیسی میں ساری دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسپرم ڈونر اور کمرشلی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نے بہت سارے اسپرم سے بہت سارے بچے بن گئے, پتہ چلا ان کے ڈسینڈنٹ میں جو بچے آگے آؤٹ کم ہے وہ بہن بھائی ہیں, پھر آگے ان فیوچر ان کی شادیاں بھی ہوں گی, تو یہ پھر اسلام کے لحاظ سے تو حرام ہی ہے. اور سیکولر سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس سلسلے جو کرسچن اور ان کا بھی جو میں نے پڑھا پرسپیکٹیو وہ بالکل اگینسٹ ہے. دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ تھرڈ پارٹی, ایون دی جوئش. اوکے, تھینک یو. ایک اور پوائنٹ جو میرے دل سے بہت قریب ہے, ابھی مفتی صاحب ہیں, میں موقع فائدہ اٹھا لوں. ہم اڈاپشن کی بات کر رہے ہیں, ایمبریو اڈاپشن نہیں. کوئی چائلڈ لیس کپل ہے اور وہ کسی نیو بورن کو یا کسی اور بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, مجھے ملٹیپل ٹائمز یہ کہا جاتا ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے, اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے, اسلام ڈز ناٹ انکریج اڈاپشن. یہ ملٹیپل ٹائم میں سنتی ہوں, اور میرا اپنا ایک اوپینین ہے اس کے بارے میں, لیکن میں آپ کا اوپینین سننا چاہوں گی. مطلب یہ تو ایک سوشل ایک کوشچن ہے کہ ایک کپل ہے جس کے پاس ابھی یہ نعمت نہیں ہے, تو وہ چاہ رہا ہے کہ کسی کو اڈاپٹ کر لے, یا نعمت ہے بھی لیکن وہ کسی کو سپورٹ. دیکھیں, اڈاپشن کیٹیگوریکلی یہ منع نہیں ہے کہ اڈاپشن اپنی ذات میں ہی ممنوع ہے, لیکن اس کی شرائط ہے نا کہ بعد میں سب سے بڑا ایشو اس میں پردے کا آتا ہے کہ اگر کوئی نہ ایک جینڈر اس کا ہوگا تو پیرنٹس میں جو اپوزٹ جینڈر ہے اس سے کیا ہوگا. تو اگر 2 سال کے بعد ہم نے اڈاپٹ کیا ہے تو پھر تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس سے پردے کا ایشو کریں گے. میں خود ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بیٹی کی طرح پالا ہے, اب یہ بڑی ہو گئی تو میں کیا کروں, تو یہ تو مجھ سے دور ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت بڑے سوال ہے. پھر اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں نا, کہ آپ اس کو وراثت میں تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کو ول کرنی چاہیے, لیکن وہ ول بھی نہیں کرتے اور مر جاتے ہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو ان ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اڈاپٹ کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ 2 سال سے پہلے کر لے اور مدر فیڈ ہو جائے تو پھر تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے رائٹس ادا کر رہے ہوں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی قرآن مجید یہ آیت ہے کہ ادعوہم لآبائہم, کو ان کو اپنی اصل باپ سے پکارو, کہ اسکول میں جو ہے نا وہ اڈاپٹڈ فادر کا نام نہ لکھا جائے, بلکہ یا تو اصل فادر کا لکھا جائے, یا اگر وہ معلوم نہیں ہے تو آپ گارجین کے طور پر لکھوا سکتے ہیں, لیکن فادر کے طور پر نہیں لکھوا سکتے. تو ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اڈاپشن کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان شرطوں کے ساتھ تو شاید اڈاپشن ہو ہی نہ سکے,
اس لیے کہ یا تو فادر کا نام پتہ ہی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. شاہین ایک بات اس میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں, جو ڈاکٹر صاحب نے تو کہی, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو اڈاپٹ تو کر سکتے ہیں, کوئی قریبی رشتہ دار ہے بالکل آپ کا ریلیٹیو, آپ اس کو اسے دودھ پلوا دیں تو وہ آپ کے لیے رضاعت ہو جاتی ہے, مطلب اس میں پھر کوئی اتنا آپشن نہیں رہتا. باقی جو وراثت کی بات ہے تو بہر وراثت کا تو اپنا ایک قانون ہے, لیکن اگر کوئی آپ زندہ ہیں اور آپ نے کسی کو اڈاپٹ کیا, اس کو پالا ہے, تو آپ اپنی ول کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو پہلے ہی گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں. تو پھر وراثت کے مسائل بھی, لیکن مسائل وہیں آتے ہیں جہاں لوگ پہلے یہ باتیں نہیں سوچتے, جب بالکل مرنے کے قریب ہوتے اس وقت یہ ڈیسیشنس لیتے ہیں. بٹ آئی انڈرسٹینڈ, جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے باپ کا پتہ ہی نہ ہو. نہیں تو اس صورت میں گارجین میں نام لکھوایا جائے نا, گارجین کا نام لکھیں, اس کا پاسپورٹ بنے گا, اس کا NIC بنے گا. سب میں لیگلی دیکھیں ہر جگہ کالم ہوتا ہے گارجین کا, ٹھیک ہے جی, اسی لیے ہوتا ہے اسکولس میں گارجین کا نام کیوں لکھوایا جاتا ہے, اسی لیے ہوتا ہے کہ اس بات کو روم دیتے ہوئے. لیکن میں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کو, خواتین کو گائیڈ کرنی چاہیے. جب کوئی آپ سے مشورہ لے اڈاپشن کا, تو آپ انفلوئنس اور میکرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, تو یہ اگر آپ وقت پہ بتا دیں گے چیزیں تو وہ ان چیلنجز کو وقت پہ ٹیکل کر لے گا. اچھا, میری بیسک انڈرسٹینڈنگ جو اس میں بتاتی ہوں, وہ ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ ہوں, کہ سچ بولنا ہے پہلی بات. یہ میرا بچہ نہیں ہے تو نہیں ہے, مجھے کوئی جھوٹ موٹ اپنا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا, یہ اس کے ہونا چاہیے اس کے باپ کا نام, اگر پتہ ہے. اور اگر وہ نام معلوم ہو تو وہ تمہارے ولی ہیں. قرآن شریف میں جو آئے تھے اس میں یہی ہے, اگر وہ باپ کا نام نہ معلوم ہے تو تمہارے ولی ہیں. ولی کو ہم پھر ایکسپینڈ کریں گے, اس کے مطلب کیا ہیں, آپ کا دوست ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کے قریبی عزیز ہیں. تو اس طریقے سے کر کے, لیکن میرا مطلب اس کو, بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے, تاکہ پھر جب انہیریٹنس کا مسئلہ آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا. اس کو پتہ ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں, لیکن میں نے 30% میرے ہاتھ سے دے دیا اس کو. جو 30% اپنا وہ میرے ہاتھ میں وصیت, وہ میں اس کو دے دوں, تو پھر باقی کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی. یہی کہ اس کو آپ اتنا پڑھا لکھا کے اتنا اچھا, اتنا قابل کر دیں گے, اس کو پرواہ نہ ہو کہ آپ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں. اب پردے کا جہاں تک سوال ہے, وہ کنٹروورشل ایشو ہے. ہماری سوسائٹی میں اگر بیٹا اڈاپٹ کیا ہے تو بڑے ہونے کے بعد 5-6 سال کے بعد, تو قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے بستر الگ کر دو, اپنے بچوں کے کمرے الگ کر دو, اور تمہارے کمرے میں وہ نوک کیے بغیر نہ آئیں کچھ اوقات میں. یہ تو سگے بچوں کے لیے بھی لکھا ہوا ہے, تو یہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ایک چھت کے نیچے چاہے ضرور رہ رہے ہوں گے, اور اچھا ہم لیے کہ ہم ان کو گود میں بٹھانا اور گلے لگانا ذہبت ہے, یہ سب ہم نہیں کرتے, ہمارے معاشرے میں ویسے بھی نہیں ہے, کمی ہے یہ چیزیں. تو اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے بازو میں ایک نامحرم نہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ کسی بینک میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ آزو بازو کھڑے نامحرموں سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. تو اتنا منیمل انٹریکشن, اگر گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے منیمل انٹریکشن کے ساتھ اگر ایک فیملی کی طرح رہ سکتے ہیں, تو ایک یتیم لاوارث بچہ اگر آپ کی فیملی کا حصہ بن جاتا ہے ود آل دیز پریکاشنس, تو میرے خیال میں, یہ میرا ذاتی خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, میرے خیال میں ہمیں اس کی مدد کر دینی چاہیے. اور میں اڈاپشن کو بہت پروموٹ کرتی ہوں, اور کافی لوگوں کو میں اس میں انوالو بھی کرتی ہوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر ورشی؟ مائک دیجیے گا ادھر. جی بولیں. اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں نے ٹیکل کیا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دودھ پلا لیں تو وہ دودھ بھی ہر ایک کو تو نہیں ہو سکتا اس طرح. مطلب اپنے حساب سے جو حل آپ نکال سکتے ہیں پروبیبلی. اس لیے مجھ سے کبھی کسی نے کہا تھا کہ آپ جو مرضی یہاں ڈسکس کر لیں, جس کو مرضی کنونس کر لیں, جواب وہاں کھڑے ہو کے دینا ہے. اگر آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, فائن. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بات پہ اللہ میں وہ کنونس کر لیں گے کہ اللہ میں نے یہ اس نیت سے کیا تھا, تو ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو نا حل کرنے کے طریقے میں نکالنے ہیں, اور ود ان اے لائن, ایک لائن کے اندر نکالنا ہے. جو آپ نے بتایا وہ بھی صحیح ہے, جو دودھ پلانے والی بات ہے وہ بھی صحیح ہے. کس کو کیا سوٹ کرتا ہے, کون اس کو کس طریقے سے اپلائی کرتا ہے اپنی لائف پہ, وہ اسی حساب سے کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. مفتی صاحب, میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بہت سارے پوائنٹس ہیں وہ کلیئر کر دیے ہیں. میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ جب ہم ایڈاپشن کرتے ہیں, اسپیشلی اپنے بھائی کا بچہ, بہن کا بچہ, کزن کا بچہ, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بایولوجیکل ماں باپ سے اس کو محروم کر دیتے ہیں اپنی خواہش کے لیے, اور وہ خواہش میں پوری کرنے میں ہم سیلفش ہو جاتے ہیں. اس میں اس بچے کی مرضی نہیں ہے جس کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا گیا,
لیٹر آن کچھ عرصے کے بعد وہ ماں باپ بھی ریپینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ واپس آ جائے. اس میں اتنی زیادہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. تو کیا ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ پروموٹ کریں جو اسلام کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرو. یتیم کی کفالت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر جن لوگوں کے پاس اپنے بچے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں تو اگر وہ بھی 1-2 یتیم بچے لے لیں اور ان کو ان کی کفالت کریں, ان کو اپنے بچوں کی طرح پالیں. اور جو لوگ جن کی فیملی میں بچے نہیں ہیں, میری اپنی فیملی میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں, انہوں نے, ہم سب کو پتہ ہے, انہوں نے یتیم بچے لیے ہیں, ایک کے بعد ایک لے کے 4 بچے ہیں ان کے گھروں میں, اور جو کہ سارے یتیم ہیں, ان کی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کون تھے, کہاں تھے, اور پوری فیملی کو پتہ ہے, اور اس کے ساتھ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پالا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اگر کہوں کہ میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا ہے, میں اس کو کتنی دفعہ گود میں اٹھاتی ہوں, کتنی دفعہ دن میں گلے لگتی ہوں, یا میری جو بیٹیاں ہیں وہ کب باپ کی گود میں بیٹھی ہیں یا اس کے کندھے پہ چڑھی رہتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہم پردے کے مسئلے کو اتنا بڑا نہ بنائیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ ہم یتیموں کی کفالت کر سکیں. ہم ڈسٹینس تو مینٹین کرتے ہیں, تو ہمارا سوشل نارم ہے کہ سگے بچوں سے بھی ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں ہم. دیکھیں ایک سوشل ڈسٹینس ہوتا ہے, آپ کی ایک سوشل وہ ڈسٹینس ہے جو کہ ہمارا ہمیشہ مینٹین رہتا ہے. آپ سے بھی بات کی جائے گی, میڈم سے بات کی جائے گی, ہم دونوں ایک جینڈر کی خواتین ہیں, تو کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو پلیز اس پردے کو اتنا زیادہ نہ بنایا جائے, ٹھیک ہے؟ اس پردے کو اتنا نہ اٹھائے کہ ہمیں یتیموں کی کفالت کرنا مشکل ہو جائے. میری اپنی فیملی کے جو بڑے لوگ تھے ان کے گھر میں 7 یتیم بچے ہوتے تھے. ہمارے دل تنگ ہوتے چلے گئے ہیں, میرے گھر میں ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن میری اپنی فیملی کے بہت سارے لوگ جو ان کے گھر میں 2 بچے 3 بچے, میری بہن کی 4 بیٹی ہیں, اس نے 5ویں بیٹی جو ہے وہ اس کی اڈاپٹیڈ ہے, اور اس نے نہیں کہا کہ اس کو بیٹا چاہیے. 5ویں بیٹی ہے جو کہ اڈاپٹیڈ ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی نہیں, آپ نے سوال پوچھا تھا یا جواب دیا تھا؟ سوال پوچھا تھا, کمنٹ تھا, کس حد تک ہم لے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات میں ہی ایڈیشن کرنا چاہوں گی, کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے, یہ کہ اسلام میں بھی جو پردہ ہمیں بولا گیا ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بولا گیا ہے, وہ ہمیں لمٹ کرنے کے لیے پردہ نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے, مفتی صاحب اس کو زیادہ اچھے سے بتائیں گے, کہ پورے قرآن پاک میں بھی صرف ایک بار ہی پردے کا ذکر ہے, اور اس میں بھی کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیں تاکہ آپ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اس سے زیادہ قرآن پاک میں کہیں بھی پردے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہم نے پردے کو ایک چیز بنا کے بہت ساری چیزوں کو بہت ڈیفیکلٹ کر دیا ہے, اور بہت ساری چیزوں کو لمٹ بھی کر دیا ہے ہم نے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی میڈم, ہمارے ساتھ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. بہت ساری پیشنٹس ایسی آتی ہیں, اس کے بیبی ڈیلیور ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اور وہ کہتی ہیں ہم اس بچے کو مار دیں گے. بالکل یہی سوال میں ابھی کرنے جا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان میرڈ ریپ ہو گیا, ہاں, یا زبردستی ہو گئی, یا چلے مرضی بھی شامل تھی, اور اس طرح سے ہو گیا, پریگننسی ہو گئی اور وہ ڈیلیوری ہو گئی, تو اس بچے کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ اس کے ماں باپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کسی کو دے دیں تو بہتر ہے کہ کوئی اس کی پال نہ کرے, یا اس کو اس کے مرنے دیں, چھوڑ دیں کہ وہ چھوڑ دیں مرنے کے لیے. تو یہ آپ بتائیں پلیز مفتی صاحب. دیکھیں, اگر مجھے الاؤ کریں نا کہ آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ مفتی صاحب بہتر بتائیں گے نا, تو وہ بات میں نہیں بتانی ہوگی پھر. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نور اور سورہ احزاب پوری پردے کے متعلق ہے. اگر آپ پڑھیں گے, ایک جگہ پہ نہیں ہے, 10 جگہوں پہ پردے کا ذکر ہے, اور اس میں یہاں تک ہے کہ کون سے آپ کے محرم رشتے ہیں, آپ کے کون سے اعضاء کھلے ہونے چاہیے. یہاں تک قرآن نے ذکر کیا ہے کہ عورت اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ مارے کہ اس کے پاؤں کی پازیب کی آواز کسی مرد کو اٹریکٹ کرے. دس از دا ورڈس آف ہولی قرآن, ٹھیک ہے؟ تو ہم پریکٹس کریں نہ کریں, لیکن ہم جیسے چیزیں ہیں ویسے اس کو ایڈمٹ ضرور کریں نا, ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن کریم کو ضرور پڑھیں, ترجمے کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. دوسری بات, جہاں تک پردے کی بات ہے, دیکھیے پردے میں سمجھتا ہوں کہ پردہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے, اور اس کو تھوڑا سا ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں, میں بھی خود ایک بیٹی والا ہوں, میں تو یہ
چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے ایسی دوستی ہو کہ کبھی وہ اپنی ماں کو بھی بولے بالغ ہونے کے بعد بھی کہ ماما آپ جائیں کمرے سے, مجھے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے اکیلے بات کرنی ہے. تو یہ موقع ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ خلوت ہو سکے, میں اتنا اچھا دوست ہوں اس کا. تو یہ ایک نامحرم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ اکیلے کمرے میں کیسے ہو سکتی ہے, وہ میرے بستر پہ کیسے بیٹھ سکتی ہے. تو یہ ایشوز کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم جہاز میں برابر بیٹھے, اس سے 3 گھنٹے کا ریلیشن ہے آپ کا, 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے, لیکن وہ بیٹی جس کے ساتھ آپ نے پورا زندگی دوست بن کے رہنا ہے, اس کو کبھی پریشانی میں حق کرنا ہے, وہ کیا ریلیشن ہوگا. اس باپ سے قریبی رشتہ تو کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس رشتے میں پردے کی کتنی لمیٹیشنز ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ نے وقت پر اس کو کیٹر نہیں کیا تو آپ کو بعد میں بہت ڈسٹینس آئیں گے. جہاں تک یہ بات تھی نا کہ ہم بایولوجیکل مدر سے محروم کر دیتے ہیں, دیکھیں ماں کا ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے تربیت والا, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر کسی نے اڈاپٹ کیا ہے, لیکن وہ اصل ماں بھی بتا دے, کیونکہ اس ماں کی خدمت بھی اس کی مینڈیٹری رول میں شامل ہے. تو اس کے 2 ماں ہو جائیں گی, ایک اڈاپٹیڈ مدر ہو جائیں گی جن کی وہ خدمت کر رہا ہے بیکاز اس نے میری پالا پوسا بڑا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بایولوجیکل مدر ہے اس کی بھی وہ خدمت کرے گا بیکاز اس نے جو ہے نا وہ حمل و فصال 30 شہرہ کے 30 مہینے تک جو خدمت کی ہے, قرآن کریم نے ذکر کیا ہے, تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. تو دونوں ماؤں کی خدمت ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, ہم اپنے رشتہ داروں میں سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور یتیم کی کفالت کرنے کے لیے بھی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں میرے خیال سے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اگر ایک جو ہے وہ اڈلٹری کے نتیجے میں ایک جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہو گیا, تو قرآن کریم واضح کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی بھی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو جو اس کے پیرنٹس نے غلط کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو اس کی تو وہی ریسپیکٹ ہے جو معاشرے میں ہونی چاہیے. اگر اس کے پیرنٹس نہیں دے رہے تو وہ ان کی غلطی, ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے. تو جو لوگ اس کو حق دے سکتے ہیں, جو اس کی تربیت کر سکتے ہیں, ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو ایز اے سوسائٹی ایک بار اس کا میں تھوڑا سا ریفرنس ہے نا دینا چاہتی ہوں. قرآن مجید کی ایک حدیث کی ایک وہ ہے کہ ایک صحابیہ سے ایک دفعہ زنا سرزد ہوا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھ پر حد جاری کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو جو لوگ تھے جب پوچھا کہ دیکھو یہ صحیح ہے, اس کی عقل صحیح ہے, یہ کوئی نشے میں, اس زمانے میں لوگ نشہ بھی کرتے تھے, بہت ساری پری ریکوزٹ پوچھی. جب کنفرم ہو گیا کہ ہاں زنا کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس کو کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور رہو جب تک کہ تمہارا بچہ نہ پیدا ہو جائے. جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے کہا کہ میرے سے اتنا بڑا, میں چاہتی ہوں دنیا میں ہی مجھے اس کی سزا مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ابھی تم اس بچے کو پالو, اس کو دودھ پلاؤ. وہ چلی گئی, اس نے دودھ پلایا. پھر وہ تیسری دفعہ آئی, جب بچہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا جو معاملہ ہے اس کو آپ کر دیجئے, کیونکہ میں یہ گناہ لے کے نہیں جانا چاہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے پوچھا کہ کون اس بچے کی ذمہ داری لے گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں اس بچے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس بچے کی ذمہ داری لی. پھر آپ نے جو اس وقت جو رائج وہ تھی اس کی پنشمنٹ اس کو دی, اور اس کے بعد جب وہ چلی گئی بہت بعد میں پتہ چلا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش یہ عورت اپنا پردہ رکھ لیتی. تو دیکھیں اسلام جو ہے وہ اس طرح ٹک ٹکی باندھے نہیں بیٹھا کہ ہر ایک جو کچھ کرے گا وہ سزا دے گا, لیکن جو ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں اپنے مطالعے کو بھی بڑھانا چاہیے. بہت ساری چیزیں خود بخود سالو ہو جاتی ہیں. اب ہم جیسے ART کی اتنی بات کرتے ہیں, یہ جو ہماری اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہے, اور قرآن کی جو ایک بڑی آیت کا ایک پورا وہ فریز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو بہت سے بچے دیے, بہت سے کو کوئی بچہ نہیں دیا, بہت سوں کو ایسی بیماریاں دی کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ہوتا, بہت سوں کو بیٹے دیے, بہت سوں کو بیٹیاں دی. ہم اپنے لوگوں کو یہ بھی باتیں سمجھائیں, جو ہمارے لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں نا کہ بس جو چیز زندگی میں نہیں ہے وہ کسی نہ کسی طرح حاصل ہو جائے, تو اس کے لیے کاؤنسل کرنا بھی ہمارا کام ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے, میں اس کو سیشن کو ختم کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر ندیم زبیری آپ تشریف لائیے سب کو مومنٹم دینے کے لیے, اور جب تک آپ یہاں آ رہے ہیں ڈاکٹر شبین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, آئیے. مائک تو جلدی سے, ٹائم بہت کم رہ گیا. ہیلو, مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے جو کہ تھوڑا بیوقوفی کا بھی ہو سکتا ہے اور لا علمی کا بھی.
وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جینیٹک لینیج ٹرانسفر ہوتی ہے بیکاز آف کمبینیشن آف اووم اینڈ سپرم. ٹھیک ہے, اگر سیروگیسی ہوتی ہے تو اس میں تو جینیٹک لینیج نہیں جاتی نا, کسی اور یعنی سوشل سائیکولوجیکل یہ ایشوز کو ایک طرف رکھ دیں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی اووم بھی ہسبینڈ کا ہے, سپرم بھی ہسبینڈ کا, اووم بھی وائف کا ہے. اب ہم نے اس کو ایک جگہ ڈال دیا. جہاں تک تھرڈ پارٹی انٹرونشن کا کہتے ہیں تو اللہ چاہتا تو ان کو دے دیتا اولاد. اگر ہم ڈاکٹر تھرڈ پارٹی ہو گئے نا, نہیں ہوا ہے, باہر نہیں انٹرونشن کر جائیے, رہے ہیں, ایک ٹاک باقی ہے, انٹرونشن کر رہے ہیں نا ہم ڈاکٹرز, تو یہ بھی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو تیار نہیں گئی. ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر سیروگیسی الاؤ ہو تو کیوں نہیں الاؤ ہے, کیونکہ جینیٹک لینیج تو نہیں ٹرانسفر ہو رہی. اور جہاں تک تھرڈ پارٹی کا ہے تو ہم ڈاکٹرز بھی تو تھرڈ پارٹی ہیں. شبین, اب اس پہ فقہ والے کو ہم کام کرنے دیں. آئیے آپ نام لیں, نام بلائیں. جی I would request Sir Nadeem Zubairi to present souvenir to Dr. Azra Jamil. Please sir, present souvenir to Dr. Nigatya. Thank you very much madam for coming. Thank you very much. A little token of appreciation for Mufti Saab. Thank you very much for coming and clearing the doubts which we had. Thank you very much. اور میڈم کہہ رہی ہیں میرا رہنے دو, ٹھیک ہے, بعد میں لے لیں. ٹھیک پکڑو.